اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ بَاعًا بِبَاعٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ذَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دنیا میں مسلمانوں کا برا حال ہے۔ مسلمان مظلوم ہیں، گاجر اور مولی کی طرح مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ نہ بوڑھے محفوظ ہیں، نہ ہی مسلمانوں کی عورتیں محفوظ ہیں۔ بلکہ مسلمانوں کے بچوں کو بھی انتہائی بے دردی اور ظالمانہ انداز سے ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا کیا سبب ہے؟ آج دنیا کے کفار، دنیا کے باغی اور سرکش سب مل چکے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا کا کفر ملت واحدہ بن چکا ہے، یکجاں ہو چکے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ کیوں مسلمانوں کو آج کاٹا جا رہا ہے؟ بالخصوص یہود و نصارہ، یہودی اور عیسائی، یہ عزم کر چکے ہیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اور انہوں نے تقریباً دنیا کے ہر خطے میں
مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی ہے اور کھیل رہے ہیں اور کھیلتے رہیں گے۔ شام میں مسلمانوں کا قتل عام کیا انہوں نے، افغانستان میں انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، فلسطین میں آج بھی عبرتناک طریقے سے مسلمانوں کو تہس نہس کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ ہمیشہ تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے۔ دنیا کے کافر تمہیں مارنے سے، تمہیں ختم کرنے سے کبھی بھی باز نہیں آئیں گے، کبھی انقطاع نہیں ہوگا، کبھی یہ وقفہ نہیں لائیں گے۔ یہ تو ہم مسلمان دھوکے میں آ جاتے ہیں نا کہ اب سیز فائر ہے، اب رک گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو خبر دی وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ تمہارے مقابلے میں ہمیشہ صف آرا رہیں گے، تمہارے مقابلے میں کھڑے رہیں گے۔ کب تک؟ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہ اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہیں دیتے، جب تک کہ تم مرتد نہیں ہو جاتے، دین کو چھوڑ نہیں دیتے، یہ تمہارے خلاف لڑتے رہیں گے۔ ساتھ اللہ نے وجہ بھی بتا دی ہے، سبب بھی بیان کر دیا ہے کہ یہ تمہارے خلاف زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں لڑیں گے، خطے کے لیے نہیں لڑیں گے، ان کا جھگڑا ملکوں اور شہروں کا نہیں ہوگا، یہ یہود و نصارہ اور کفار تم سے لڑیں گے تمہارے دین کی وجہ سے، دین کی وجہ سے۔ ان کی جنگیں نظریاتی ہوں گی، یہ تمہارے نظریات کو بدلنا چاہیں گے، تمہارے دین کو تبدیل کرنا چاہیں گے۔ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ أَنِ اسْتَطَاعُوا، جو کر سکے یہ کریں گے، جو کر سکے، جتنی ان کے پاس طاقت ہوئی، قوت ہوئی، یہ اپنی ساری کی ساری توانائی کو، اپنی قوت کو یکجا کر کے مسلمانوں پر استعمال کریں گے، اپنی طاقتیں۔ اس لیے حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہ تمہارے دین سے تم کو پھیرنے کی کوشش کریں، یہ ان کی آرزو ہے، یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کی دلی تمنائیں ہیں،
جو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 109 میں بھی وضاحت کی ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی اکثریت، یہود و نصارہ کی اکثریت کیا چاہتی ہے، ان کے کیا عزائم ہیں، ان کے کیا منصوبے ہیں؟ ہم سوئے ہوئے ہیں نا، ہم غفلتوں کی لمبی چادریں اوڑھ کے محو آرام ہیں۔ اللہ نے تو 1400 سال پہلے سے ہی ان کے عزائم اور ان کے منصوبوں سے مسلمانوں کو خبردار کر دیا تھا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ یہودی اور عیسائی کیا چاہتے ہیں؟ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ تمہیں کافر بنانے کی کوشش کریں گے، یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان اور اسلام کے بعد واپس کفر میں چلے جاؤ۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، وجہ یہ نہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہمارا دین صحیح ہے، انہیں پورا یقین ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا دین دین حنیف ہے، انہیں پورا یقین ہے کہ یہ دین اسلام سچا ترین دین ہے، انہیں یقین ہے کہ نبی علیہ السلام کا دین دین خیر ادیان البریہ، کائنات کے تمام دینوں سے بہترین دین ہے، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، پھر کیوں پھیرنا چاہتے ہیں؟ پھر یہ منصوبے اور یہ عزائم ان یہود و نصارہ کے کیوں ہیں؟ پھر کیوں مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں؟ کیوں مسلمانوں کے بچوں کو بھی انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں حسدا من عند انفسہم، یہ صرف حسد کی وجہ ہے، حسد، وہ تمہارے دین پر حسد کرتے ہیں، حسد، تمہارے دین اسلام کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر بھی ان کو حسد ہے، اور دین اسلام کے بڑے سے بڑے مسئلے پر بھی ان کو حسد ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ان کو تاجدار انبیاء کی آمد پر حسد ہے کہ وہ بنو اسماعیل میں کیوں آئے ہیں، صرف اتنی وجہ نہیں، ان کو دین کے ہر مسئلے پر حسد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میں وَلَضَّالِّينَ کے بعد جب تم آمین کہتے ہو، تمہاری آمین پر بھی وہ حسد کرتے ہیں، تم اونچی آواز سے جو آمین کہتے ہو تمہاری آمین بھی انہیں ہضم نہیں ہوتی، اس آمین پر بھی وہ جلتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ یہود و نصارہ ہمیں دین سے پھیرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ یہود و نصارہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیغمبر، آپ بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر دنیا کے کونے کونے سے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کی محبتیں بھول چکے ہیں آپ کی محبت کو دیکھ کے۔
لیکن یہود و نصارہ سے آپ جتنی مرضی محبت کر لیں، یہ آپ پر راضی نہیں ہو سکتے، یہ کبھی آپ پر خوش نہیں ہو سکتے۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لام تاکید، بلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ اے محمد ذیشان، اے میرے پیغمبر، آپ ان کو کبھی خوش نہیں کر سکتے، آپ ان کو کبھی راضی نہیں کر سکتے۔ ایک ہی طریقہ ہے، حتی تتبع ملتہم، آپ اپنا دین چھوڑ دیں، آسمان سے اترنے والی وحی کو چھوڑ کر ان کے نظاموں کو مان لیں، ان کے قول و کردار کو مان لیں، ان کی وضاحت کو اپنا لیں، ان کی خوشی غمی کے طریقے کو اپنا لیں، اور ان کی نشست و برخاست کو اپنا لیں، حتی تتبع ملتہم، ان کے دین کو، ان کی ملت کو آپ اپنا لیں تو تب یہ خوش ہو سکتے۔ یہ ہے جھگڑا، فلسطین کی زمین کا جھگڑا نہیں ہے، ایک خطے کا جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا دین اسلام کا ہے، اور وہ دین اسلام کو ملانے کے لیے، مٹانے کے لیے ایک ہو چکے ہیں۔ اللہ نے خبردار کیا ہے مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ یہ عقل کے اندھے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ قرآن کو سمجھے کیسے؟ یہ محبت کی پینگیں ڈالتے ہیں، یہ محبت کے پیغام بھیجتے ہیں ان سے۔ اللہ نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں عیسائیوں کو دوست نہیں بنانا۔ ان سے کبھی محبت نہیں کرنی، ان سے کبھی الفت نہیں کرنی، ان سے پیار نہیں کرنا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں دوست بن چکے ہیں، آپس میں ایک ہو چکے ہیں، آپس میں اتحاد کر چکے ہیں۔ مسلمانوں، تمہیں مل بٹھانے کے لیے، تمہیں تمہارے دین سے پھیرنے کے لیے تم ان کو دوستی کے پیغام کیوں بھیجتے ہو؟ ان عقل کے اندھوں کو پتہ ہی نہیں قرآن کیا کہتا ہے۔ لم یبج، ہمارے حکمران یہ وجہ ہے، وہ دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، کبھی ان کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، یہ تو وجہ تھی کہ یہود و نصارہ ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، اس کی یہ وجہ ہے۔ اب ہم آج کیوں مار کھا رہے ہیں؟ وہ کوئی آج ہی تو نہیں نا مٹانے کے لیے منصوبے آج تو بنانے نہیں لگے، وہ تو 1400 سال سے منصوبے بنا رہے ہیں، لیکن وہ مسلمانوں کو نہیں مٹا سکے تھے، اس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام نہیں کر سکے تھے۔ انہوں نے اس طرح مسلمانوں کے خونوں سے کبھی نہیں کھیلا تھا جس طرح آج کھیل رہے ہیں۔ وہ تو اس وقت سے لگے ہوئے ہیں، لیکن منہ کی کھا رہے تھے، ذلیل و رسوا ہو کر ان کے منصوبے خاک میں مل رہے تھے، ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہو رہے تھے اور وہ ناکام چلے آ رہے تھے۔ لیکن آج یہود و نصارہ اپنے منصوبوں میں، اپنے پروگرام میں وہ کامیاب کیوں ہو گئے؟ اس کی بھی دو وجہ ہے، اس کی بھی کوئی علت ہے، اس کی طرف کسی نے توجہ نہیں دلائی۔
اس کی بات تو کسی نے نہیں کی. پورا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں. آج جبکہ ملک مسلمانوں کے پاس زیادہ ہے، افرادی قوت مسلمانوں کی زیادہ ہے، دولت مسلمانوں کے پاس زیادہ ہے، مسلمان ایٹمی طاقت ہیں، ایٹمی، لیکن ذلت اور رسوائی آج مقدر بنی ہوئی ہے. اور کبھی وہ دور تھا مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے تلواریں نہیں تھی، بچاؤ کے لیے ڈھال اور زرہ نہیں تھی. ان کے امیر نے، ان کے لیڈر نے ان کو چھڑیاں توڑ کے دے دی تھی، چھڑیاں، درختوں کی چھڑیاں، ڈنڈے اور آسے دے دیے تھے. کہا پکڑو اور اللہ کے نام پہ کود جاؤ، میدانوں میں اتر جاؤ. وہ رسیاں، وہ چھڑیاں لے کر میدانوں میں اترے تھے. چھڑیوں نے وہ کام کیا تھا جو تلواریں کرتی ہیں. وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ کفار منصوبے تو اس وقت سے بناتے چلے آ رہے ہیں، ان کے پروگرام تو اس وقت سے بنے ہوئے ہیں. آج وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ بھی حدیث میں ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں برسر منبر کہا تھا، فرمایا ایک وقت آئے گا دنیا کے کفار تمہیں چبانے کے لیے اور مسلمانوں تمہارا ٹکا بوٹی کرنے کے لیے دنیا کے کفار اکٹھے ہو کر ایسے تم پر حملہ آور ہو جائیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پہ آتے ہیں. صحابہ سراپا حیرت بن گئے تھے کہ اللہ کے رسول اس وقت پھر ہم تھوڑے ہوں گے، 313 سے بھی تھوڑے ہوں گے، اس وقت پھر ہم کم ہوں گے نا. مسلمانوں کی تعداد 10 میں ہوگی، پھر 10 ہوں گے، 15 ہوں گے، 20 ہوں گے، کیونکہ 313 تھے تو میلی نظر سے دیکھنے کی وہ جرات نہیں کرتے تھے. یہود بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے، دنیا کے سارے کفار موجود تھے کہ اللہ کے رسول اس وقت ہم کم ہوں گے. فرمایا نہیں، وہ میرے صحابہ بل کثیر، اس وقت تمہاری تعداد بہت ہوگی، بہت زیادہ تعداد ہوگی. کہ اللہ کے رسول وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا اس کی ایک وجہ تو یہ ہوگی ترکتم الجہاد، تم اللہ کے راستے میں لڑنا چھوڑ دو گے، تم جھگڑنا چھوڑ دو گے، تم دشمنوں کی گردنوں کو کاٹنا چھوڑ دو گے، تم ان کے جوڑ اور بور توڑنے چھوڑ دو گے، تم دشمنوں کو ملیا میٹ کرنا چھوڑ دو گے. اس وقت تم جہاد سے نفرت کرو گے اور تمہیں موت سے نفرت ہو جائے گی، تمہیں زندگی سے پیار ہو جائے گا. تحبون الدنیا، تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. محلات، بنگلے، کوٹھیاں، کھیتوں، کھلیان، ان سے تمہیں محبت ہوگی. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ، تم جہاد بھی چھوڑ دو گے. وَتَرَكْتُمُ الدِّينِ، تم دین بھی چھوڑ دو گے. یہ وجہ ہے فلسطین میں مسلمانوں پہ مار پڑ رہی ہے، اور شام میں مسلمانوں کو کچلا گیا ہے، اور کشمیر میں مسلمانوں کو کاٹا گیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ترکتم
الجہاد، تم جہاد چھوڑ دو گے، تم دین چھوڑ دو گے۔ نعت کے وحی نے کہا تھا، صادق المصدوق پیغمبر نے کہا تھا، اے میرے صحابہ، وہ ایسی ذلت ہوگی مسلمانوں کے اوپر، ایسی رسوائی مسلط ہوگی کہ وہ رسوائی اور وہ ذلت کبھی ختم نہیں ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ ذلت، وہ رسوائی، وہ بزدلی، وہ خوف اس وقت تک نہیں ختم ہوگا جب تک کہ حتی ترجعوا الی دینکم، حدیث کے الفاظ ہیں، جب تک کہ تم واپس اپنے دین کی طرف پلٹ نہیں آتے، جب تک کہ واپس تم اپنے منہج اور اپنے عقیدے کی طرف آ نہیں جاتے۔ یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے۔ اور ایسی پشین گوئیاں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی بیان کی ہے۔ کئی حدیثوں میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بے دین ہو جائیں گے، نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ ایسا کب ہوگا؟ جب تم پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلو گے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ بھی ہے اور سَنَنَ بھی ہے۔ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ کا معنی ہے تم پہلے لوگوں کے راستوں پر چلو گے۔ سنانا کا مطلب ہے تم پہلے لوگوں کے طریقے پر اپنی زندگی کا نظام، نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چال ڈھال، خوشی غمی، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے تمام معاملات میں کتاب و سنت کو چھوڑ کر تم یہود و نصارہ کے طریقے پر چلو گے جو تمہارے دشمن ہوگی، تم ان کی نکالی کرو گے۔ یہ وجہ ہے، صحیح بخاری میں ہے یہ۔ اور ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، حتی تاخذ امتی باخذ القرون قبلکم، اس وقت تک قیامت ہی نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرا نام لینے والے کیا کریں گے؟ تاخذو باخذ، پہلے لوگوں کے طریقے، انداز، نظام، ساری چیزوں کو اپنا لیں گے۔ آج دیکھ لیں کون سی چیز ہے جو یہود و نصارہ کے اندر تھی آج مسلمانوں کے اندر نہیں؟ ایسی کوئی چیز آپ ڈھونڈ کر دکھائیں۔ میرے پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلا ہوا بول آج دیکھیں، نعت کے وہی تھے نا، آپ نے فرمایا تھا اگر بنی اسرائیل یہود و نصارہ کا کوئی آدمی کسی سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا اور داخل ہو گیا ہوگا تو میری امت میں سے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہ حرکت کریں گے۔ اگر یہود و نصارہ میں سے کسی نے چوک و چراؤ میں اعلانیہ بدکاری کی ہوگی تو میری امت کے لوگ بھی یہ جرات کریں گے۔ اس وقت ذلت و رسوائی اترے گی۔
آج دیکھیں کون سی چیز ہے؟ عقیدہ لے لیں آپ، عقیدے کو دیکھیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے لیے تو بالخصوص کہا تھا۔ واقد اللیثی کہتے ہیں مکہ فتح کرنے کے بعد ہم حنین کی طرف جا رہے تھے، 9 مسلم لوگ بھی ساتھ تھے، ایک درخت کے پاس سے گزرے، بیری کا درخت تھا، بیری کا، وہ ایسا درخت تھا کافر سال میں 1 مرتبہ اس درخت کے پاس میلہ کرتے تھے، اس درخت کے نیچے باعث برکت بیٹھا کرتے تھے، اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے، سال میں 1 دن، یومن من السنہ۔ کہتے ہم وہاں سے گزر رہے تھے، مکہ فتح کے وقت جو نئے مسلمان ہوئے تھے، کچھ لشکر کے دائیں تھے، کچھ لشکر کے بائیں تھے، انہوں نے آواز دی اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط، اے آقا ایک بیری کا درخت ہمارے لیے بھی متعین کر دو، اعلان کر دو کسی درخت کے نیچے بیٹھنے کا، برکت کے لیے ہم بھی بیٹھا کریں گے، اپنی تلواریں لٹکایا کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ سنا، کانپ اٹھے، آپ کی زبان مبارک سے فوراً نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لَقُلْتُمْ كَمَا قَالَتْ بَنُو اسرائیل، اے نئے مسلمان ہونے والوں، تم نے وہ کفریہ بول بولا ہے کما قالت بنو اسرائیل، جو یہود و نصارہ نے بولا تھا، یہود و نصارہ، بنو اسرائیل۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ دریا عبور کر کے چل رہے تھے، فرعونی پیچھے غرق ہو گئے تھے، آگے سے ایک معبد خانے کے پاس سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود متعین کر دو اے موسیٰ، ہم اس کے پاس طواف کیا کریں گے اور اس کے مجاور بن کے بیٹھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ظالمو تم جاہل کون؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اسی طرح کا مطالبہ کیا۔ یہ شان ورود ہے اس حدیث کا۔ آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس وقت اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا، کہا تم یہود و نصارہ کی پوری نقالی کرو گے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت بار بار پیالے میں ہاتھ ڈال کے اپنا پسینہ صاف کر رہے تھے اور زبان پر کیا تھا، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں و عیسائیوں کو تباہ کر دے، اللہ یہود و نصارہ کو برباد کر دے۔ اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ آج دیکھو، آج مسلمان کلمہ پڑھنے والے، مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے، کیا آج قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنائے ہوئے؟ درباروں اور مزاروں پہ شعر لکھے ہوئے ہیں، تیرے در پہ سجدہ ریزی یہی میری بندگی ہے۔ کیا آج سجدے نہیں کیے جا رہے؟
یہ وجہ ہے ذلت اور رسوائی کی۔ وہ تو پھر بھی بہتر تھے، وہ پھر بھی بہتر تھے، انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا۔ انہوں نے نانگے شاہ کو، جنہوں نے کبھی غسل کر کے نہیں دیکھا تھا، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ ہی نہیں بنایا، انہوں نے گدھوں اور کھوتوں کی قبروں کو بھی سجدہ گاہ بنایا ہے۔ ذلت و رسوائی کی وجہ بھی تو تلاش کرنی چاہیے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر کے گئے تھے، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم۔ اے میری امت کے لوگوں، یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے بارے میں غلو سے کام لیا ہے، غلو سے کام لیا ہے۔ انہوں نے اپنے نبیوں کو اللہ بنا دیا تھا، اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے ایسا نہیں کرنا۔ ہاں، انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تم نے مجھے ہر وقت یہی مقام دینا ہے، قولوا عبد اللہ ورسولہ، تم نے مجھے اللہ کا بندہ ہی سمجھنا ہے اور اللہ کا پیغمبر سمجھنا ہے۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ان کے دین، ان کے طریقوں پر چلو گے۔ آج دیکھو کہ آج اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کرتے ہوئے اس کو اللہ کا شریک نہیں بنایا جا رہا۔ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر وہ زمین پر اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، یہ کون بول رہا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے۔ کوئی لکھتا ہے میں حیران ہوں، میں حیران ہوں، مصطفیٰ کو کیا لکھوں، خدا لکھوں یا خدا کا بھی خدا لکھوں؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، پھر ذلت و رسوائی مقدر بنے گی۔ قرآن نے کہا تھا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے مولویوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے پیشواؤں کو، اپنے اماموں کو انہوں نے اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا تھا۔ عدی بن حاتم نے پوچھا اللہ کے حبیب، عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے رب بنایا ہے، ہم انکار نہیں کرتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کرتے کرتے ہم نے اس کو تو اللہ کا شریک رب بنایا تھا، لیکن ہم نے اپنے علماء کو، اپنے پیروں کو تو رب نہیں بنایا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عدی، تمہارے علماء جس چیز کو حلال کر دیتے تھے آنکھیں بند کر کے تم حلال مانتے تھے یا نہیں؟ تمہارے علماء جس چیز کو حرام کر دیتے تھے بغیر دلیل، بغیر ثبوت کے آنکھیں بند کر کے تم حرام مانتے تھے یا نہیں؟ فرمایا آقا ہاں یہ تو ہم کرتے تھے۔ فرمایا دل کا عبادت، یہ ان کی عبادت ہے۔ آج بھی دیکھو، آج دیکھو اپنے پیروں کو، اپنے مولویوں کو، اپنے اماموں کو کیا کیا مقام دے دیا انہوں نے۔ وہ ساری کی ساری عادات، وہ خصلتیں جو یہود و نصارہ کے اندر تھی آج ساری مسلمانوں میں موجود ہے۔
خوشی غمی لے لے، کون نہیں جانتا؟ ہماری خوشیاں، ہماری غمیاں کیا یہود و نصارہ جیسی نہیں، یہود و ہنود جیسی نہیں ہے؟ کون سا کام ہے جو ہم نے اسلام محمد علیہ السلام کے صحابہ آپ کے منع سے لیے ہے؟ ملکی نظام سے لے کر گھریلو نظام تک، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہماری وضاحت صحابہ جیسی ہے؟ صرف جھنڈے اٹھا کے احتجاج ہی تو کافی نہیں، کرنا چاہیے، احتجاج کرنا چاہیے۔ جن کے خلاف کتبے لکھے ہوئے ہیں، اسرائیل مرد آباد، تیری شکل ان جیسی، تیری وضاحت ان جیسی، تیری خوشی غمی ان جیسی، تیری نشست و برخاست ان جیسی، تیرا اٹھنا بیٹھنا ان جیسا، تیرا کھانا پینا ان جیسا۔ ذلت کی وجہ تو یہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ خالف الیہود والنصارى، اور میری امت کے لوگوں یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرنا، ان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، ان جیسی خوشی غمی نہ بنانا، ان جیسی نشست و برخاست نہ بنانا، ان جیسی چال ڈھال نہیں ہونی چاہیے، ان جیسا کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے، ان جیسا سونا جاگنا نہیں ہونا چاہیے۔ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ محاسبہ کرے نا ہم اپنا، حاسبوا انفسکم، خلوت اور گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے دیکھیں کس کس کام میں ہم ان کی مخالفت کر رہے ہیں۔ خالف الیہود والنصارى، یہودوں عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ وہ داڑیاں منڈاتے ہیں، واعفوا اللحیٰ، تم داڑیوں کو معاف کرو۔ اس حدیث میں لفظ موجود ہے، وہ داڑیاں منڈاتے ہیں، تم داڑیوں کو معاف کرو۔ اللہ کے بندے، تنقید کرنا مقصد نہیں، تیرا دل دکھانا مقصد نہیں، اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، چوٹ نہیں میں تجھ پر کر رہا ہوں، میں تجھے دعوت فکر دے رہا ہوں۔ تو شیشے کے سامنے کھڑا ہو جا، کیا تیرا چہرہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد علیہ السلام تک کسی پیغمبر سے میچ کرتا ہے؟ تو کتبے اٹھا کے صرف کہتا ہے مرد آباد۔ دیکھ تو صحیح، چلو آگے بڑھ، تو اپنے چہرے کو 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے تو میچ کر۔ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ خوشی غمی ان جیسی، وضاحت ان جیسی، بالوں کا سٹائل ان جیسا، چہروں کی حالت ان جیسی، ہماری پلتون یہ پینٹ ان جیسی، لباس ان جیسا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ۔ بلشت، نبی علیہ السلام نے زمین کے اوپر بلشت رکھی، فرمایا 1 انچ نہ آگے بڑھو گے نہ پیچھے رہو گے، پورے پورے ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ آج وہ نہیں ہے۔ کاش کہ ہماری وضاحت، ہمارا لباس اللہ کے پیغمبر کے صحابہ جیسا ہوتا، تابعین جیسا ہوتا، محدثین جیسا ہوتا، ائمہ کرام جیسا ہوتا۔ ہم نے نکالی کے لیے ہمیں مغربی لوگ ملے،
یہود و نصارہ ملے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ہر کام میں ہم ان کی نکالی کر ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ کرو میں نظر دوڑا لو نظر، کیا گھروں کا نظام یہود و نصارہ جیسا نہیں؟ کیا ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ان کا لباس تنگ لباس عائشہ جیسا ہے، حفصہ جیسا ہے، ام زینب جیسا ہے، فاطمہ جیسا ہے کہ یہود و نصارہ کی عورتوں جیسا ہے؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، آئیڈیل تو سیدہ حفصہ ہونی چاہیے تھی، ہماری بہو بیٹیوں کے لیے آئیڈیل تو سیدہ زینب ہونی چاہیے تھی، سیدہ حفصہ ہونی چاہیے تھی، اور سیدہ خدیجہ ہونی چاہیے تھی، فاطمہ الزہرا ہونی چاہیے تھی۔ کبھی غور کیا ہم نے؟ کبھی ڈانٹا بیٹی کو؟ کبھی جرت کی بیوی کو سمجھانے کی یہ تیرا ٹائٹ لباس کہ تیرا نشیب و فراز اس لباس میں نظر آ رہا ہے، یہ مسلمان بچیوں کا لباس نہیں ہوتا؟ پردہ اسلامی شعار ہے، مسلمانوں کی عورتوں کو اللہ نے شرم و حیا کے لیے پردہ دیا ہے، با پردہ ہو کے اپنے وجود کو، اپنی زیب و زینت کو ڈھانپ کے باہر نکلے۔ یہود و نصارہ کی عورتیں بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں، ہماری بہو بیٹیاں کس کے نقش قدم پر چل رہی ہیں؟ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حالت تو دیکھیں ہماری، قول و کردار کو دیکھ لیں، اپنے معاملات کو دیکھ لیں، اپنی تجارت کو دیکھ لیں۔ اقبال بیچارہ بھی رو پڑا تھا، وہ بھی رو پڑا تھا، وہ ان کی وضاحت دیکھ کے آیا تھا۔ وہ رویا کیوں تھا؟ وہ یہود و نصارہ کی لباس کو دیکھ کر آیا تھا، وہ یہود و نصارہ کی نشست و برخاست کو دیکھ کر آیا تھا، ان کے بود و باش کو دیکھ کر آیا تھا، ان کے کھانے پینے کے انداز کو دیکھ کر آیا تھا، ان کی خوشی غمی کو دیکھ کر آیا تھا، ان کے قول و کردار کو دیکھ کر آیا تھا۔ وہ قلم اٹھا تھا، اس نے کہا او مسلمانوں، وضع میں تم نصارہ ہو، وضع میں تم نصارہ ہو، تمدن میں ہنود، یہ ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ مجھے معاف کرنا، میں دھوکہ نہیں دے سکتا جہاں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں جب تمہارے چہروں پر شکنیں پڑتی ہیں، جب تمہارے ماتھے پر بل پڑتا ہے، جب تمہارے چہرے غصے سے سرخ ہوتے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا لیکن میں مجبور ہوں، اللہ کی قسم میں یہ ان چیزوں پر پردہ نہیں ڈال سکتا۔ آج بھی عزت چاہتے ہو اور مسلمانوں آ جاؤ، حتی ترجعوا الی دینکم، اللہ کے نبی نے کہا تھا جب صحابہ نے پوچھا تھا یہ ذلت، یہ رسوائی کب تک رہے گی؟ آقا ہمیں دنیا کے کافر کب تک کاٹتے رہیں گے، ہمیں دنیا کے کافر کب تک پیستے رہیں گے، کب تک مارتے رہیں گے؟ آقا نے فرمایا تھا حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم واپس اپنے دین کی طرف پلٹ نہیں آتے۔ آ جاؤ، اپنے عقائد کے
کے لیے دین کی طرف آ جاؤ، اور اپنی وضاقتہ کے لیے دین کی طرف آ جاؤ، اور خوشیاں غمیاں دین کے تابع کر دو، اور حجامتیں دین کے تابع کر دو۔ بہنیں اپنا لباس اور اپنا پردہ اسلامی بنا لے، نوجوانوں اپنی جوانیاں دین کے تابع کر دو، عزت دوبارہ لٹا دے گا، اللہ عروج دے دے گا۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، عزت کتاب اللہ پہ عمل کرنے سے ملتی ہے، ذلت کتاب اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے ملتی ہے۔ آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اسلام کے گہوارے میں آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب، نہیں، آدھی کتاب پر اگر عمل کرو گے، آدھی کتاب پر عمل نہیں کرو گے، یا کتاب کے بعض حصے کو چھوڑ دو گے تو پھر کیا ہے؟ تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فما جزاؤ، قرآن پڑھے، فما جزاؤ من یفعل ذلک الا خزی، قرآن ہے، قرآن، یہ سیف الملوک کی کہانی نہیں، کسی باعث کا واز نہیں، یہ قرآن ہے۔ کتاب کے کچھ حصے پر عمل کرو گے، اس کو چھوڑ دو گے تو خزی فی الحیات دنیا، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میں ذلت و رسوائی کی زندگی بسر کرو گے۔ آ جاؤ میرے بھائیوں، آ جاؤ، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، آ جاؤ اسلام کی طرف۔ وہی عزت، وہی عروج تمہارا مقدر بنے گا، وہی جو فتح تھی تمہارے قدم چومے گی۔ آ جاؤ دین اسلام کی طرف، آ جاؤ، چھوڑ دو ساری بے دینی کو۔ نوجوانوں، موسیقی چھوڑ دو، گانے سننا چھوڑ دو، فلمیں دیکھنا چھوڑ دو، یہودا جیسی واضح نقطہ بنانا چھوڑ دو، اور یہود و نصارہ جیسا لباس پہننا چھوڑ دو۔ نوجوانوں، تمہاری جوانیوں پہ اللہ کے فرشتے رشک کریں گے۔ او بوڑھو، 60 سال 50 سال ہو گئی ہے، ابھی بھی آلو جیسا منہ بنا کے کہتا ہے میں سونا لگ رہا ہوں، او ابھی تو مونڈنا باز آ جا۔ کیا دیر ہے؟ قبر میں پہنچنے کی دیر ہے؟ کینچیاں لگوانا بھی چھوڑ دو، داڑھی کو کاٹنا چھوڑ دو، داڑھی کو مونڈنا چھوڑ دو، اب تو قبر میں ٹانگیں ہیں، اب تو چھوڑ دو۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ابھی نہیں بدلنا تو کب بدلنا ہے؟ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں، تنگ لباس یہود و نصارہ کی علامت ہے، بے پردگی یہود و نصارہ کی علامت ہے، زیب و زینت بنا کے، خوشبوئیں لگا کے بہر غیر محرم مردوں کے پاس سے گزرنا یہود و نصارہ کی علامت ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ آ جاؤ اسلام کی طرف۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا۔